الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ یہ ہے کہ وہ اپنے خواب بیان کرتے اور صحابہ کرام کے خواب پوچھا کرتے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس کو مسلم شریف نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے اور پوچھتے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتائیں۔ ابو داود میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے اور پوچھتے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتائیں، اور فرماتے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، نبوت میں میرے بعد کچھ بھی باقی نہیں بچے، لیکن نیک خواب ہیں، اچھے خواب ہیں جو کہ مسلمان مومن دیکھا کرے گا۔ اور بخاری شریف کی روایت میں صحابہ کرام کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب بھی پوچھتے اور اپنے خواب بھی بیان کرتے، یعنی خواب بیان کرنا بھی بخاری شریف کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے خواب بیان کرتے۔ اور حدیث کی کتابوں میں کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بیان ہوئے ہیں۔ میں ان خوابوں میں سے کچھ خواب آپ کے ساتھ جو ہے بانٹ رہا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آرام فرما رہا تھا، یعنی میں سویا ہوا تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں ہاتھ میں تھمائی گئی، بخاری شریف کی۔ اور مسلم شریف میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کھجوروں کی کثرت والی جگہ پر ہجرت کر گیا ہوں، میں نے اسے یمامہ اور حجر کا علاقہ سمجھا لیکن وہ مدینہ تھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نیند میں یعنی خواب میں میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے گئے تو مجھے وہ اچھے نہیں، ناپسند کیا میں نے اس کو، اچھے نہیں لگے مجھے، تو حکم ہوا کہ اس پہ پھونک دے، تو میں نے اس کو پھونک ماری تو وہ اڑ گئے دونوں کنگن۔ میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ دو جھوٹے شخص ظاہر ہوں گے۔ صحابی کہتے ہیں کہ بعد میں پتہ لگا کہ وہ حضرت یہ جو دو جھوٹے نبی تھے، اسود اور دوسرا مسیلمہ کذاب، یہ دو کذاب نکلے، یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت دیکھی خواب میں جس کے اس کا رنگ کالا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ مدینہ سے بھاگ کر جحفہ کے مقام پہ چلی گئی، تو میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ مدینہ سے وبا نکل گئی ہے۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے جس میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہے حضرت ورقہ بن نوفل کے بارے میں، جو ان کے رشتہ دار تھے اور عالم تھے، جن کو انجیل کی بھی تھی، کتابت بھی ان کے ذمہ تھی اور وہ جانتے تھے انجیل کو بھی اور تورات کو بھی۔ ان کے بارے میں پوچھا کہ ان کا خاتمہ بالایمان ہوا یا نہیں، وہ تو آپ سے پہلے ہی چلے گئے، تو فرمایا کہ میں نے انہیں خواب میں سفید کپڑوں میں دیکھا ہے، اگر وہ دوزخی ہوتے تو اس رنگ کے یعنی سفید رنگ کے کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوتے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت تھی۔ تو اور بہت سارے خواب ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اور یہ میں نے چند نمونے کے طور پہ آپ کو رسول اللہ کے چند خواب بتایا۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ اور چچی حضور نے، اس طرح ممانی نے، بہت ساری جو خواتین تھیں مدینہ منورہ کی رہنے والی، مکہ کی خواتین تھیں، انہوں نے بھی بہت سارے خواب دیکھے جو کہ ام ایمن نے دیکھے خواب۔ تو وہ جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی وقت بوقت جو ہے اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کچھ میں نمونے کے طور پہ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ سنت یہ ہے کہ خواب کو بیان کیا جائے، اور جیسے میں نے کل بھی کہا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک یہ ہے کہ خواب اس کو بیان کیا جائے جسے مناسب سمجھے، یعنی اس کا خیر خواہ ہو بندہ، ایک بات یہ ہے، اور ایک ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر جانتا ہو، منہ سے وہ تعبیر نکالے جو اچھا ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔